ہر سال رمضان اور عید کے قریب وہی ایک بحث، وہی ایک سوال، چاند نظر آیا یا نہیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا معمہ ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کو الجھاتا آیا ہے۔ چلیے آج اس معمے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات ویسے بڑی عجیب لگتی ہے نا؟ آسمان تو ایک ہی ہے، چاند بھی وہی ایک ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شہر میں، بلکہ کبھی کبھی ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگ الگ الگ دن عید منا رہے ہوتے ہیں؟ اس الجھن کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ تو اس معمے کی پہلی چابی چھپی ہے ہماری کائناتی گھڑی میں۔ دیکھیے، دنیا کا زیادہ تر نظام شمسی یعنی سولر کیلنڈر پر چلتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کا انحصار پوری طرح چاند پر ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو زمین اور چاند کے گردش کرنے کی قدرتی ردم کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی پرانی روایت نہیں ہے، اس کی بنیاد بہت گہری ہے۔ خود قرآن کریم چاند کو وقت ناپنے کا ایک پیمانہ قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے چاند کو دیکھنا صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں، بلکہ ایک مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ اچھا، تو یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہم سب شمسی سال سے تو واقف ہیں، جو تقریباً 365 دن کا ہوتا ہے، لیکن قمری سال جو چاند کے 12 چکروں پر مبنی ہے، وہ تقریباً 354 دن کا ہوتا ہے۔ اور یہیں ان دونوں نظاموں میں ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، صرف 10 دن، لیکن یہی 10 دن ہر سال قمری کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں آگے دھکیل دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کبھی شدید گرمیوں میں آتا ہے تو کبھی سخت سردیوں سے گزرتا ہے۔ یہ کیلنڈر گویا موسموں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ تو کیلنڈر تو ہو گیا قمری، لیکن سوال یہ ہے کہ مہینہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہاں کوئی پیچیدہ حساب کتاب یا ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی۔ بنیادی اصول انتہائی سادہ ہے، اپنی آنکھوں سے نئے چاند کو دیکھنا۔ اسی کو رویت کہتے ہیں۔ یہ ہدایت دیکھیے کتنی واضح اور صاف ہے۔ کوئی کیلکولیٹر نہیں، کوئی ایپ نہیں، صرف اپنی آنکھ پر یقین۔ مہینے کا آغاز اور اختتام اسی ایک لمحے پر منحصر ہے جب ہلال آسمان پر نظر آ جائے۔ لیکن اگر بادل ہوں یا چاند نہ دکھے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی ایک بہت ہی عملی حل دے دیا گیا۔ کوئی بحث نہیں، کوئی اندازے نہیں، بس سیدھا سا اصول ہے۔ موجودہ مہینے کے 30 دن پورے کر لو، مسئلہ ہی ختم۔ اس سادگی کے پیچھے جو حکمت ہے نا، وہ کمال کی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو ہر کسی کے لیے تھا، چاہے کوئی صحرا میں ہو یا شہر میں، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، بس آسمان کی طرف نظر اٹھانا کافی تھا۔ اگر اصول اتنا ہی سادہ ہے تو پھر یہ سارا اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ اچھا، یہی سے ہمارا معاملہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، اگر دنیا کے ایک کونے میں چاند نظر آ جائے تو کیا یہ سب کے لیے کافی ہے، یا ہر شہر، ہر علاقے کو اپنا چاند خود دیکھنا چاہیے؟ اس ایک سوال پر بنیادی طور پر 2 کیمپ بن جاتے ہیں۔ پہلا ہے اتحاد المطالع، یعنی ایک افق کا اصول۔ یہ کہتا ہے کہ چاند ایک گلوبل سگنل کی طرح ہے، کہیں بھی نظر آ گیا تو پوری دنیا کے لیے مہینہ شروع۔ دوسرا نظریہ ہے اختلاف المطالع، یعنی مختلف افق کا اصول۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر علاقہ اپنے مقامی آسمان کا پابند ہے۔ اب جو لوگ مقامی رویت یعنی لوکل سائٹنگ کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس ایک بہت ہی مضبوط تاریخی دلیل ہے۔ یہ کہانی ہے کریب نامی ایک شخص کی، اور یہ واقعہ ہمیں سیدھا 7ویں صدی میں لے جاتا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ کریب شام میں تھے اور وہاں رمضان کا چاند جمعے کو دیکھا گیا۔ جب وہ سفر کر کے مہینے کے آخر میں مدینہ پہنچے تو انہوں نے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ابن عباس کو بتایا کہ شام میں تو روزہ جمعہ سے شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ابن عباس کا جواب وہ حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو چاند ہفتے کو دیکھا اور ہم اپنے ہی حساب سے چلیں گے۔ کریب نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا شام کی گواہی کافی نہیں؟ اس پر ابن عباس نے جو تاریخی جملہ کہا وہ یہ تھا، نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے۔ یہ ایک جملہ مقامی رویت کے اصول کی سب سے بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات، لیکن آج 21ویں صدی میں سائنس کا کیا کردار ہے؟ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سائنس بمقابلہ مذہب کی جنگ نہیں ہے۔ سائنس یہاں ایک ریفری کی طرح کام کرتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن۔
ایک چیز یہاں واضح کرنا بہت ضروری ہے، جب سائنسدان نیا چاند یا نیو مون کہتے ہیں تو ان کا مطلب وہ لمحہ ہوتا ہے جب چاند بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اسے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اسلامی مہینہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے جب چاند کا پہلا باریک ہلال نظر آنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سائنس کا ایک اصول ہے جسے ڈینجر لمٹ کہتے ہیں۔ یہ فزکس کا سیدھا سا قانون ہے کہ اگر چاند سورج سے ایک خاص زاویے سے کم پر ہو تو سورج کی چمک اسے دیکھنے ہی نہیں دے گی۔ تو یہ ایک طرح کا سائنٹیفک فلٹر ہے جو ناممکن دعووں کو پہلے ہی رد کر دیتا ہے۔ تو موٹا موٹا سائنس ہمیں ایک چیک لسٹ دیتی ہے۔ کیا چاند کی عمر کافی ہے؟ کیا وہ سورج سے مناسب فاصلے پر ہے؟ کیا وہ غروب آفتاب کے وقت افق سے کافی اونچا ہے؟ اور کیا وہ اتنی دیر تک آسمان پر رہے گا کہ اسے دیکھا جا سکے؟ جب ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہو تبھی چاند نظر آ سکتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس روایت ہے، تاریخ ہے اور سائنس بھی ہے۔ چلیے اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس معمے کا حل کیا نکلتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، حساب کتاب چاند دیکھنے کا متبادل نہیں ہے بلکہ اس کا مددگار ہے۔ حساب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آج شام چاند نظر آنے کا امکان بھی ہے یا نہیں، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ آنکھ سے دیکھ کر ہی ہوتا ہے۔ ایک چیز بتاتی ہے کہ کیا ممکن ہے، دوسری تصدیق کرتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں مختلف گروہ مختلف طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ کچھ سختی سے مقامی روایت پر قائم ہیں، کچھ عالمی روایت کے قائل ہیں، کچھ کسی ایک ملک کے اعلان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ صرف پہلے سے چھپے کیلنڈر پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کی ایک عملی مثال ماخذی مواد میں یوں بیان ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت مقامی روایت کے اصول کو اپناتی ہے۔ وہ سائنسی حسابات کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن صرف اس بات کی تصدیق کے لیے کہ چاند دیکھنا ممکن ہے بھی یا نہیں۔ حتمی فیصلہ ہمیشہ مقامی گواہی پر ہی چھوڑا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ سب زبردستی ایک ہی دن عید منائیں، یا حقیقی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک ہی اصول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، چاہے نتیجے میں دن مختلف ہی کیوں نہ ہوں؟ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، آج کی اس جڑی ہوئی ہائپر کنیکٹڈ دنیا میں زیادہ اہم کیا ہے؟ ایک عالمی یکسانیت یا ایک مقامی یقین؟ ایک ایسی تاریخ جو سب کے لیے ایک جیسی ہو، یا ایک ایسا چاند جسے ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کر سکے؟